اللہ عز و جل نے قسم کھائی ہے، مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ یہ تشبیہ دی گئی ہے والضحیٰ، اے گوری رنگت والے مصطفیٰ آپ کے چہرے کی قسم ہے، واللیل اذا سجا، آپ کے شانوں کندھوں اور آپ کی سیاہ زلفوں سے تشبیہ دی گئی ہے کہ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی سیاہ زلفوں کی قسم اللہ اٹھا رہا ہے۔ میری گفتگو کا عنوان حسن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ ہم بیان کرتے ہیں سیرت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی، سورت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی محدثین نے ایک باب باندھا ہے۔ محدثین کرام نے لکھا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ والضحیٰ کی ایک جھلک جو دیکھ لیتا وہ حضور پر فریفتہ ہو جایا کرتا تھا۔ دور سے اگر کوئی نبی علیہ السلام کو دیکھتا تو وہ مبہوت ہو جایا کرتا، پاس آ کر دیکھتا تو مسحور ہو جایا کرتا تھا۔ مبہوت سے مراد ہے کہ دور سے دیکھتا تو حیران اور پریشان ہو جاتا کہ اتنا خوبصورت چہرہ میں نے اپنی عمر میں کبھی نہیں دیکھا۔ پاس آ کے دیکھتا تو دھنگ رہ جاتا کہ سوچ سے بھی زیادہ کہ اپنی عمر میں ایسا حسین و جمیل چہرہ ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کے حسن پر باب محدثین کرام نے ذکر کیا ہے۔ کتنے ایسے لوگ گزرے ہیں کہ ایمان لانے کے لیے، وہ دلیل مانگنے کے لیے نبی علیہ السلام کے پاس آئے کہ اسلام لے آئیں گے، دلیل جا کر مانگتے ہیں۔ لینے تو دلیل آئے تھے، چہرہ مصطفیٰ دیکھنے کے بعد سب سے جو پہلا جملہ ان کی زبان سے ادا ہوا وہ یہ تھا کہ اشہد انک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں۔ تو یہ جتنے بھی کئی لوگ آئے جو دلیل مانگنے کے لیے، انہوں نے آ کر چہرہ مصطفیٰ دیکھا اور کلمہ شہادت پڑھنا شروع ہو گئے۔ عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں، آپ نبی علیہ السلام کے مبارک قدموں کا ذکر کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احسن البشر قدما، کسی بشر کے ایسے قدم نہیں دیکھے جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم تھے۔ لوگوں، جس کے قدموں کا یہ عالم ہے اس کے چہرے کا عالم کیا ہوگا؟ کتنی آسانی سے یہ کہہ دینا وہ تو ہماری طرح کھاتے تھے، پیتے تھے، ہماری طرح بشر تھے۔ صحابہ سے پوچھو، صحیح تفسیر تو صحابہ بتائیں گے نا۔ تو عقیدہ ہمیں صحابہ والا رکھنا چاہیے۔ صحابہ کہتے ہیں حضور کے قدموں جیسے قدم بھی ہم نے کبھی نہیں دیکھے۔ اور ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ نبی علیہ السلام کے وصف بیان کیا کرتے تھے۔ انہیں ایک دن امام حسن حضور کے نواسے جو ہیں، انہوں نے پوچھا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، آپ ہمیں بتائیں کہ ہمارے نانا کا حسن و جمال کیسا تھا۔ آپ سے میں پوچھتا ہوں، کیا امام حسن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا تھا؟ دیکھا ہوا تھا، لیکن وہ صحابہ سے سوال کر رہے ہیں کہ ہمارے نانا کا حسن کیسا تھا۔ تو حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے میں قدمین شریفین کا ذکر کروں تو نبی علیہ السلام کے مبارک پیروں پر گوشت چڑھا ہوا ہوتا تھا، اتنے نرم اور ملائم ہوتے تھے کہ پانی پھسل جایا کرتا تھا۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، رسول اللہ علیہ السلام جیسے قدم بھی میں نے کبھی نہیں دیکھے۔ نبی علیہ السلام کے چہرہ مبارک کو دیکھ کر 1,24,000 کم و بیش صحابہ کرام صحابی بنے، ایمان کی حالت میں دیکھا ہے۔
لیکن آپ کو حسن بیان کرتے ہوئے صرف 14 سے 15 صحابہ ملیں گے. سب نے حضور کو دیکھا ہے نا, چہرہ دیکھا, کلمہ پڑھا اور چلے گئے, پاس بیٹھے, مجلس میں بیٹھے. یہ وجہ کیا ہے؟ حسن مصطفیٰ کو بیان کرنے والے 15 سے 20 یا 12 سے 20 کی تعداد میں صحابہ ہیں. صحابہ کہتے ہیں دیکھا تو سب نے تھا نبی علیہ السلام کو, لیکن حضور کے چہرہ مبارک سے ایسا نور چھلک رہا ہوتا تھا کہ ہمیں ڈر ہوتا تھا کہیں ہماری بینائی نہ چلی جائے. اس لیے کبھی ہم نے جی بھر کے دیکھا ہی نہیں ہے. اور پھر آپ کو ایک اور دلیل دیتا چلوں, امام حسن پاک جو نواسے دیکھ ہی رہے نبی پاک علیہ السلام کو ہر وقت, تو وہ کہتے ہیں ہند بن نبی اعلیٰ سے, آپ بتائیں ہمارے نانا کیسے ہیں؟ امام حسن پاک تو پیشانی سے لے کے ناف تک نبی علیہ السلام جیسے تھے, اور امام حسین پاک ناف سے لے کر پاؤں تک نبی علیہ السلام جیسے تھے. تو میں نے ایک روایت سنائی تھی آپ کو کہ مدینہ طیبہ کی تاریک راتوں میں, اندھیرے میں, کبھی کبھی امام حسین علیہ السلام اپنے حجرہ مبارک سے مدینہ پاک کی گلی میں تشریف لاتے. آپ کے جسم مبارک سے اتنا نور نکلتا تھا کہ مدینہ طیبہ کی وہ تاریک گلی روشن ہو جایا کرتی تھی. یہ میں نبی علیہ السلام کے چھوٹے نواسے جو امام حسین ہیں ان کا ذکر کر رہا ہوں. اب بڑے نواسے امام حسن پاک ہیں. محدثین نے لکھا ہے کہ حسن میں زیادہ جو مشابہت ہے وہ امام حسن پاک کی رسول اللہ علیہ السلام جیسی تھی. امام حسن پاک کی حضرت ابو بکر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مدینے کی گلیوں میں پھر کے کہتے تھے, حضرت امام حسن کو اٹھا کر کہتے تھے, لوگوں جس نے نبی علیہ السلام کی تصویر دیکھنی ہے میرے کندھے پہ دیکھو حسن بیٹھے ہوئے ہیں. تو امام حسین جو ناف سے پاؤں تک نبی علیہ السلام جیسے تھے, ان کے حسن کا یہ عالم ہے کہ نور نکلتا تھا. تو جو زیادہ نبی علیہ السلام کے مشابہ تھے امام حسن پاک, ان کے حسن کا عالم کیا ہوگا. اور ان دونوں شہزادے جب جڑتے تھے, مل کر چلتے تھے, تو نبوت کی تصویر ان نواسوں میں چھلک رہی ہوتی تھی. اور اگر ان دونوں نواسوں کا یہ عالم ہے تو جو میں حسن مصطفیٰ میرا ٹاپک ہے, اس حسن مصطفیٰ کا عالم کیا ہوتا ہوگا. حضرت حسان العصر نبی علیہ السلام کے دربار مبارک کے نعت خواں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ اکثر اشعار میں نبی علیہ السلام کی حسن اور جلووں کو بیان کیا کرتے تھے. حضرت حسان بن ثابت جو شاعر ہوتا ہے نا, یہ بڑی دلیری کے ساتھ کسی چیز کو دیکھتا ہے, مشاہدہ کرتا ہے, اس کو بیان کرتا ہے. تو انہی کے ساتھ بیٹھنے والے صحابی نبی علیہ السلام کو صحیح طریقے سے نہیں دیکھ سکے, اور حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں فلما نظرت الی انوارہ, میں نے نبی پاک علیہ السلام کو دیکھا ہے, آپ کے چہرے سے ایسا نور نکل رہا ہوتا تھا. فوضعت کفی علی عینی, کہ میں اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا کرتا تھا. حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں کہ میں نے حسن مصطفیٰ کو بیان کیا ہے, لیکن میرے پاس ایک طریقہ تھا حسن مصطفیٰ کو بیان کرنے کا. کہتے جب میں حضور کے سامنے بیٹھتا تھا, فوضعت کفی علی عینی, پہلے تو اپنے ہاتھوں کو آنکھوں پر رکھ لیتا, اور پھر یہ جو ہاتھوں کی دراڑیں ہیں نا, خوفا من ذہاب بصری, کہیں میری بینائی نہ چلی جائے, ان دراڑوں سے مصطفیٰ کریم کا دیدار کیا کرتا تھا. ایسے کر کے تو یہاں سے حضور کو دیکھا کرتا تھا. حضرت شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سے پوچھا گیا کہ نبی علیہ السلام کی آپ کی جو یہ ابرو ہیں, یہ جڑے ہوئے ہیں یہاں سے یا الگ الگ ہیں؟ تو حضرت علی پاک کرم اللہ وجہ الکریم آپ جواب دینے سے قاصر رہے, سامنے بیٹھتے تھے, اتنا نور نکلتا تھا. صحابہ کہتے ہیں حضور کے دندان مبارک میں ایک لائن تھی, حضور جب کلام فرمایا کرتے تھے تو سامنے والی دیواریں روشن ہو جایا کرتی تھی. تو ہم کیسے حضور کو دیکھتے؟
لیکن اب ایسے کرنی جنہوں نے نبی علیہ جو صحابی نہیں ہیں، جو تابعی ہیں، خیر التابعین میں سے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے کئی مرتبہ خواب میں آمنہ کے لال کا دیدار کیا ہے، دور سے دیکھو تو جو حضور کے ابرو ہیں یہ جڑے ہوئے نظر آتے ہیں، قریب آ کر دیکھو تو یہ الگ الگ نظر آتے ہیں۔ یہ نبی علیہ السلام کے حسن کو صحابہ کرام بیان کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ لوگوں، ان سے کسی نے پوچھا، نبی علیہ السلام کے چچا زاد ہے، کہ حضرت آپ بتائیں نا نبی علیہ السلام کیسے؟ کہتے ہیں کہ کبھی جی بھر کے دیکھنا تو چاہتے تھے، لیکن نور کی شعاعیں اتنی نکل رہی ہوتی تھی کہ ہم فوراً اپنی آنکھوں کو پیچھے ہٹا لیتے تھے کہیں ہماری بینائی نہ چلی جائے۔ تو حضور کو دیکھ کر کتنے صحابہ ایمان لے کے آئے؟ 1,24,000۔ بیان کرنے والے ٹوٹل 15 سے 20 صحابی ہیں، اس لیے کہ انہوں نے بھی جو دیکھا ہے وہ اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کے کملی والے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا ہے۔ حضرت سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ لینے کے لیے تشریف لے گئی تو آپ بیان فرماتی ہیں کہ جب حضور پنگوڑے میں تھے تو سبز رنگ کا کپڑا بچھا ہوا تھا، کملی والے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پہ آرام فرما رہے تھے۔ کہتے میں نے چاہا کہ حضور کو اٹھا کے سینے سے لگا لوں، لیکن میں نے بس حضور کو ادھر ہی آرام کرنے دیا اور میں ٹک ٹکی باندھ کے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کرنے لگی۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے، آپ جیسا شاعر بر صغیر میں پیدا ہی نہیں ہوا، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ جیسا، آپ نے قرآن کی آیات کے مطابق بھی اشعار کہے، حروف مقطعات ہے نا، کاف ہا یا عین صاد۔ اعلیٰ حضرت نے پھر اما حلیمہ کو جو منظر تھا نا نبی علیہ السلام کا دیکھنے والا، اس پر انہوں نے لکھا ہے کاف ہا یا عین صاد پر وہ لکھتے ہیں کہ کاف گیسو، ہا دہن، یا ابرو، آنکھیں عین صاد۔ کہتے ہیں جس طرح کاف مڑا ہوا ہوتا ہے نا، اسی طرح نبی علیہ السلام کی زلفوں کے کنڈل لگ رہے تھے، اور ہا جو ہے نا جیسے گول ہا ہوتی ہے نا گول، نبی علیہ السلام کا دہن مبارک ایسا ہی گول ہے، اور یا ابرو کہتے ہیں کہ جس طرح یا میں موڑ آتے ہیں اس طرح نبی علیہ السلام کے ابرو ایسے مڑے ہوئے تھے، اور آنکھیں عین صاد، کاف ہا یا عین صاد، ان کا ہے چہرہ نور کا، صبح و طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ یہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے قرآن پاک کے حروف مقطعات کو سامنے رکھتے ہوئے نبی علیہ السلام کا سارا حسن و جمال بیان کر دیا۔ اور پھر ایک بڑی تعداد ایسی تھی جو نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آتی، وہ اور کافروں کے جو کافر تھے وہ باقاعدہ اپنے بچوں کو کہتے تھے کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں اتنے وہ خلاف اور واہیات چیزیں بیان کر دیا کرتے تھے تاکہ ہمارے بچوں میں تڑپ ہی نہ رہے کہ وہ نبی علیہ السلام کو دیکھیں، کیونکہ یہ حسن مصطفیٰ کا کمال تھا، جو نبی علیہ السلام کو دیکھتا وہ بھی نبی علیہ السلام کا ہو جاتا، اور نبی علیہ السلام جسے دیکھتے وہ بھی نبی علیہ السلام کا ہو جاتا۔ لیکن یاد رکھیں، مت کو یہ کہے کہ ابو لہب نے بھی تو دیکھا تھا، ابو جہل نے دیکھا تھا۔ قرآن نے ان کے دلوں پر، ان کی آنکھوں پر، ان کی زبانوں پر، ان کے کانوں پر مہریں لگا دی تھی۔ تم مصطفیٰ کریم یعنی حق کو دیکھو گے لیکن تمہیں حق نظر نہیں آئے گا، تم دیکھو گے سیدھا رستہ لیکن تمہیں چلنے کی اللہ توفیق نہیں دے گا۔ یہ صرف حضور کے صحابہ کو ہی عطا ہو رہا تھا، اور صحابہ کرام تو خوشبو سے محسوس کر لیا کرتے تھے کہ مدنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رستے سے گزر کر گئے۔ لیکن میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، عقیدہ ہمیں صحابہ کرام والا رکھنا چاہیے، جو ہر وقت نبی علیہ السلام کے چہرے کو بھی دیکھتے ہیں، اور پھر کس طریقے سے ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے نبی علیہ السلام کے حسن کو صحابہ کرام بیان کیا کرتے تھے۔ پھر 1400 سال 1300 سال بعد جب تاجدار گولڑا حضرت پیر میر علی شاہ صاحب، آپ نے جب اسی حسن کو بیان کیا تو آپ نے کہا
مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمک دی لاٹھ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھی ہن مدبریاں۔ اور اعلیٰ حضرت تاجدار گولڑا نے لکھا ہے کہ جب حضور کو دیکھا نا، کہنے لگے اس صورت نو میں جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بنیا، سبحان اللہ ما اجملک ما احسنک ما اکملک۔ کتھے مہر علی، کتھے یا رسول اللہ تیری ثنا، گستاخ اکھی کتھے جا اڑیاں۔ تاجدار گولڑا نے یہ کلام لکھا ہے۔ اور پھر ایک اور شاعر اٹھا، اس نے کہا، آپ کو میں پہلے روایت سناتا ہوں پھر شعر پڑھتا ہوں۔ ایک صحابی گزرے حضرت ابو کرسافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو کرسافہ، یہ نام یاد رکھیں۔ یہ بڑا بچپن تھا ان کا، یہ اپنی خالہ کے پاس رہتے تھے، اور ان کی خالہ ان کو بکریاں چرانے کے لیے بھیجا کرتی تھی۔ آتے جاتے ہوئے انہیں بھی کسی نے بتایا کہ مدینہ طیبہ میں محمد نامی ایک شخص آیا ہے، جو اس کے چہرے کو دیکھتا ہے وہ بھی اس کا ہو جاتا ہے، جسے وہ دیکھے وہ بھی اس کا ہو جاتا ہے۔ یہ روزانہ اپنی بکریاں چھوڑ کر نبی علیہ السلام کے چہرے کا دیدار کرنے کے لیے حاضر ہو جاتے۔ اب بکریاں ہیں، وہ کبھی ادھر گئی کبھی ادھر گئی، دن بدن بکریاں کمزور ہونے لگی، اور حضرت ابو کرسافہ کیا کرتے؟ نبی علیہ السلام کا دیدار کرنے چلے جاتے، چھوٹے سے ہیں ابھی۔ خالہ نے دیکھا کہ یہ عجب معاملہ ہے کہ اپنے بھانجے کو بکریاں چرانے بھیجتی ہوں، بکریاں واپس بھی آتی ہیں، یہ بھی ٹائملی واپس آتا ہے، لیکن ہماری بکریاں دن بدن کمزور ہو رہی ہیں۔ اس نے جب وجہ پوچھی تو پتہ چلا ابو کرسافہ بکریوں کو چھوڑ کر محمد نامی ایک شخص کا دیدار کرتا رہتا ہے۔ خالہ نے ڈانٹا، ماں کو بلایا، انہوں نے بھی ڈانٹا کہ بیٹے آپ کو ہم ایک کام سونپا ہوا ہے، ذمہ داری ہے، اس کو چھوڑ کر جا کر آپ ایسے کرتے ہو، تو ایسا نہ کرو، یہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہے۔ یہ خالہ تربیت کر رہی ہیں، چونکہ ابھی اسلام قبول نہیں کیا۔ جناب ابو کرسافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے خالہ میری ایک بات سن لو، میں وہاں پر جانا چھوڑ دوں گا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کرنا بھی چھوڑ دوں گا، لیکن میری ایک شرط ہے، ایک مرتبہ آپ کملی والے آقا کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کریں، ایک دفعہ دیکھیں۔ خالہ بھی راضی ہو گئی، اماں بھی راضی ہو گئی، دونوں چلی کہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارا بچہ جس کو دیکھ رہا ہے وہ اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کر رہا، تو دیکھتے ہیں وہ محمد ہے کیسا۔ دونوں حضور کی بارگاہ میں آئی نا، حضرت ابو کرسافہ انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ابھی کب ان کے منہ سے آقا کریم کی تعریف جاری ہوگی، انتظار کر رہے۔ خالہ بھی چپ ہے، حضور کو دیکھا، ماں بھی چپ ہے، نبی علیہ السلام کو دیکھا۔ واپس پلٹی تو حضرت ابو کرسافہ کہتے ہیں میرے ذہن میں نا ایک بار بار وہ خیالات آ رہے تھے، ابھی حضور کی تعریف ہوگی، ابھی حضور کی تعریف ہوگی، میں یہی سوچ رہا تھا، اتنے میں میری خالہ کہنے لگی ما رأینا مثل ھذا الرجل، اللہ کی عزت کی قسم ہے بھانجے، میں نے ایسا شخص اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا ہے، ایسا شخص میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ اور پھر وہ کہنے لگی کہ اللہ کی عزت کی قسم ہے، جو کپڑے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہنے ہوئے تھے، میں نے تو ایسا لباس بھی کبھی کسی کو پہنے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ اور جب وہ کلام کرتے تھے، نبی علیہ السلام کلام فرمایا کرتے تھے، خالہ کہنے لگی بھانجے میں نے تو کبھی اس سے پہلے ایسا کلام سنا ہی نہیں ہے۔ شاعر کہتا ہے سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے ثبات، سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے ثبات، تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات۔ اور حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہیں پر نقشہ کھینچتے ہوئے کہا تھا کہ کأنک قد خلقت کما تشاء، آقا ہمیں تو یوں لگتا ہے اللہ نے آپ کو آپ سے پوچھ کر بنایا ہے، اللہ نے آپ کو آپ سے پوچھ کر بنایا ہے، آپ کی مرضی سے بنایا ہے۔
اگر 2026 کا مولوی یہ کہہ دیتا ہو سکتا ہے کہ فتووں کی زد میں آ جاتا، اللہ کی بارگاہ نبی سے پوچھ کر انہیں بنائے۔ میں نے کہا یہ میرا فتویٰ نہیں، یہ حضور کے چرنوں میں بیٹھنے والے جناب حسان بن ثابت کا فتویٰ ہے کہ حضور ہماری آنکھوں نے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّعًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضور ہماری آنکھوں نے آپ جیسا ہنسی دیکھا ہی نہیں ہے، آپ جیسا ہنسی کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے، ماں نے پیدا ہی نہیں کیا۔ حضور آپ کو تو آپ کی مرضی سے بنایا ہے، حضور آپ کو عیبوں سے پاک پیدا کیا گیا ہے، عیبوں سے پاک حضور کو پیدا کیا، نہیں ہماری طرح کھاتے تھے، ہماری طرح پیتے تھے۔ اور بھائی صحابہ کا عقیدہ یہ ہے ہمارے اندر عیب ہیں، نبی علیہ السلام کے اندر کسی قسم کا کوئی عیب نہیں ہے۔ جو یہ عقیدہ رکھے دائرہ اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ اور حضرت زماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ یہودیوں کے عالم گزرے ہیں، عبداللہ بن سلام بھی یہودیوں کے عالم گزرے ہیں۔ حضرت زماد یہ جادو بھی جانتے تھے۔ انہیں کسی نے کہا، حضرت عبداللہ بن، یہ روایات موجود ہیں دونوں، عبداللہ بن سلام سے کسی نے کہا کہ آپ اتنے بڑے عالم ہیں، آپ نے تورات حفظ کر رکھی ہے، حضرت آپ تشریف لے جائیں، جا کر دیکھیں کھجوروں والے باغ میں محمد نامی ایک شخص نے دعوی نبوت کر دیا ہے، آپ جا کر کوئی بات چیت کریں۔ عبداللہ بن سلام بڑا کانفیڈنٹ تھے کہ میں جاؤں گا اور جا کر سوال کروں گا، چونکہ مستشرقین جو اورینٹیلسٹ ہے اس کا نظریہ یہی ہے کہ نبی علیہ السلام پر جو قرآن نازل ہوا یا نبی علیہ السلام جو کلام کرتے ہیں یہ یہود و نصارہ کے ڈیلیگیشن سے مل کر ان سے الفاظ لیتے ہیں اور پھر بیان کرتے ہیں۔ عبداللہ بن سلام کا نظریہ یہی تھا کہ جاؤں گا بات کروں گا، وہ یہ تو یہودیوں والی باتیں ہیں جو انہوں نے ادھر ادھر سے لی ہوئی ہیں، نبی علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ تھا نا یہودیوں کا، تو وہ بیان کریں گے، میں انہیں دلائل میں پھنسا کر ہرا دوں گا اور میں یہودیوں سے کہوں گا دیکھو میں نے مسلمانوں کے نبی ہونے کا دعویٰ کرنے والے کو ہرا دیا ہے۔ عبداللہ بن سلام حضور کی بارگاہ میں گئے، روایات میں آتا ہے نبی علیہ السلام پڑھ رہے تھے نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یہدہ اللہ فلا مضل لہ۔ یہ جب حضور پڑھ رہے تھے نا، پہلے تو عبداللہ بن سلام سنتے رہے، مناظرہ کرنے آئے تھے کہ انہیں ہرا دوں گا۔ حضور کا کلام ختم ہوا، عبداللہ بن سلام آگے بڑھے، صحابہ کہتے ہیں حضور یہودیوں کا عالم آیا ہے، آپ سے بات چیت کرنا چاہتا ہے، دلیل کے ساتھ دلائل دینا چاہتا ہے، آپ کی نبوت کو تسلیم نہیں کر رہا۔ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، عبداللہ بن سلام بولیں گے، کوئی دلائل پیش کریں گے، جو مناظرانہ انداز ہوتا ہے، جو مباہلہ کا انداز ہوتا ہے، جو مجادلہ کا انداز ہوتا ہے۔ عبداللہ بن سلام آگے بڑھے، کہنے لگے حضور ہاتھ آگے کرے، میں چوم کر اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ کہنے لگی اللہ کی عزت کی قسم ہے یا رسول اللہ، جو کلام آپ نے پڑھا ہے اور جس زبان سے یہ ادا ہوا ہے، جس چہرے سے یہ کلام پڑھا جا رہا ہے، نہ ہی یہ کلام جھوٹا ہے نہ ہی یہ چہرہ کسی جھوٹے کا ہے، اللہ کی عزت کی قسم ہے آپ ہی اللہ کے سچے رسول ہیں۔ سامعین محترم، حضور کے حسن پر جو محدثین نے باب قائم کیے ہیں، شمائل میں اگر دیکھا جائے تو میں نے ابھی نہ ہی حضور کی آنکھوں کا ذکر کیا ہے، نہ ہی نبی علیہ السلام کی زبان مبارک کا ذکر کیا ہے، نبی علیہ السلام کے چہرہ مبارک، قد مبارک، چلنے کا، بالوں کا، ابھی تو میں نے قدمین پر 2 روایات سنائی ہیں اور باقی تو میں نے حسن کے حوالے سے بتایا، حسن ایسا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے نبی علیہ السلام سے ہمیں صحیح معنوں میں عشق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔